بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں 16واں سال، مصنف M.A. راحت، آواز وریشا، پیشکش بکشا پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 03002919 پہ محمد اظہر لطیف سے، یا 0300228151 پہ محمد عبداللہ صادق سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 7۔ شبن میاں ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی فرمائیں۔ اصل میں ہم اپنی صاحبزادی کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کوئی مشورہ دے سکیں گے؟ کون سا مشکل کام ہے، کل ہی لیجئے۔ کیا مطلب؟ کوئی مناسب مشورہ، شبن میاں نے کہا۔ حکیم اکرم اللہ مسکرانے لگے۔ لڑکے کی عادت سے واقف ہو گئے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بھی گن کا پکا ہے۔ دوسرے ہی دن شبن میاں کہیں سے پیلا رنگ لے آئے۔ دلاری بیگم کے دونوں ہاتھ پیلے اور پیلا رنگ اور ان پر رنگ دیا، اور پھر مسکرا کر حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، آپ اپنے فرض سے سب قدوش ہو گئے۔ کیا مطلب؟ دیکھ لیجئے، دلاری بیگم کے ہاتھ پیلے ہو گئے ہیں۔ میاں آپ نہایت ہی نامعقول آدمی ہیں۔ ہر چیز کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ قبلہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ہم نے ہاتھ پیلے کر دیے، آپ خود ملا خطا فرما لیجئے۔ بھلا اس میں ہمارا کیا قصور؟ احمق آدمی، وہ ایک محاورہ تھا۔ کیا مطلب؟ ہاتھ پیلے کرنے کا مطلب ہے کسی کی شادی کرنا۔ کمال ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ سیدھی سیدھی بات ہی کرتے ہیں کہ ان کی شادی کرنی ہے۔ چلو اب کہہ دیتے ہیں، تو پھر میرا مشورہ مانے، ان کی شادی کر دیجئے۔ لا حول ولا قوت بھائی، کہاں کر دیں؟ جہاں آپ کا دل چاہے۔ سوچ لو۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں ہمارا دل چاہے۔ تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ تو پھر بسم اللہ کرو، تم ہی اب گھر والے بن جاؤ۔ ہم؟ شبن میاں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیوں؟ کوئی خرابی ہے میری بیٹی میں؟ اچھی شکل و صورت کی مالک ہے، تندرست ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میرے بعد جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ شبن میاں سوچ میں ڈوب گئے۔ پیشکش تو اچھی تھی، گھر بار بھی مل رہا تھا، بیوی بھی مل رہی تھی، اور اس پر جمع جمایا کاروبار، اور کیا چاہیے؟ تھوڑی بہت حکمت سیکھ ہی چکی تھی، کام چلانا آ گیا تھا، چنانچہ اب کوئی مشکل تو نہیں تھی۔ سعادت مندی سے سر جھکا دیا۔ ہم تو آپ کے قدموں میں آئے پڑے ہیں، جیسے مناسب سمجھیں۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب کو بلا کر شبن میاں کا نکاح دلاری بیگم سے کروا دیا گیا۔ بس پان کا خرچہ لکھوایا گیا تھا، باقی سب کچھ اللہ کا دیا موجود تھا۔ دلاری بیگم مسز شبن بن گئی، اور اس کے بعد زندگی گزرنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہا تھا، لیکن شبہ میاں گڑیا کے ساتھ ہمیشہ ہی محبت سے پیش آئے تھے۔ دلاری بیگم بھی بس ناسونی ہی حیثیت رکھتی تھیں، یعنی ضرورت پڑنے پر اگر چھوٹا موٹا کام ہوا تو کر دیا، اس میں وہ گریز نہیں کرتی تھیں۔ ان کے اپنے شوق بھی پورے ہوتے رہے تھے۔ شبن میاں ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، اور دلاری بیگم کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے، یہاں تک کہ وقت نے ساتھ نہ دیا اور حکیم اکرم اللہ بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حکیم شبن میاں اب ان کی جانشین بن گئے تھے اور بستی والوں کا علاج کرنے لگے تھے۔ خیر، حکیم کی حیثیت سے حکیم اکرم اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کچھ لوگ تندرستی پا گئے تو پا گئے، وہ اللہ کی طرف سے ہوئی تھی۔
یہی کیفیت حکیم شبن میاں کی تھی، لیکن حکیم شبن میاں نے حکیم اکرم اللہ کا بورڈ ہٹا کر اپنے نام کا بورڈ لگا لیا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا حکیم شبن مسیح الملک حضرت شمشاد علی کے جانشین اور اکرم اللہ کی داماد۔ یہ عجیب و غریب بورڈ لگا ہوا تھا اور لوگ اسے پڑھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح دکان حکمت چل رہی تھی کہ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک مریض آیا اور اس کی کافی حالت خراب تھی۔ حکیم شبن میاں کے پاس علاج کے لیے لایا گیا۔ حکیم شبن میاں نبض دیکھنے لگے اور پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور آنکھیں بند کر کے دوا کی ایک شیشی پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہی وہ ہمیشہ کیا کرتے، حالانکہ دل میں ذرا ہی سے پریشان تھے کہ صورتحال نازک ہے، کہیں مریض چل ہی نہ بسے۔ وہ دوا کی شیشی نکال کر پڑیا بنا رہے تھے کہ دفعتاً ان کے کانوں میں ایک آواز ابھری، یہ نہیں، وہ جو نیلی شیشی ہے اس میں سے دوا دیجیے۔ حکیم شبن میاں نے چونک کر ادھر دیکھا اور حیرانی سے اس آواز کو سننے لگے۔ پھر اچانک ہی انہیں گڑیا کا خیال آیا۔ آواز گڑیا ہی کی تھی۔ وہ ادھر ادھر گڑیا کو تلاش کرنے لگے۔ وہ تو نظر نہیں آئی، لیکن حکیم شبن میاں نے نہ جانے کیوں اس کی بات مانی اور نیلی شیشی میں جو جڑی بوٹی پیسی ہوئی رکھی تھی وہ ہی نکالی اور مریض کو دے دی۔ پھر 3 خوراکیں باندھ کر دیں اور اس وقت وہ سخت حیران رہ گئے جب رات کو 10-11 بجے کے قریب کچھ لوگ ان کے دروازے پر پہنچ گئے اور دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا اور شبن میاں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مٹھائی لائے ہیں آپ کے لیے، ہمارا وہ بھائی جس کا آپ نے علاج کیا تھا، آپ کی 3 ہی پڑیوں سے صحت یاب ہو گیا ہے۔ واللہ سچ کہہ رہے ہیں آپ یا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں حکیم صاحب، آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے ہم اس کا صلہ آپ کو کبھی نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یارو شبن میاں حیران رہ گئے۔ پھر وہ یہی ہونے کا لگا مریض آتے، شبن میاں انہیں دوائی دیتے تو ان کے کانوں میں گڑیا کی آواز گونجتی اور وہ اس کے کہنے کے مطابق دوا دینے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مریض صحت یاب ہونے لگے اور شبن میاں کی شہرت اب رام گڑھی سے نکل کر آس پاس کے علاقوں میں پھیلنے لگی۔ اس کے بعد تو قدرت نے شبن میاں کا ہاتھ اس طرح تھاما کہ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ بس جڑی بوٹیوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جنگل میں نکل جاتے، جو ہاتھ لگتا لے آتے، چھانتے، پھر کھوٹتے، پھر اسے بھر لیا کرتے اور بس کام بن جاتا۔ اللہ کی دین ہے، مگر شبن میاں کبھی کبھی گڑیا پر حیران ہوا کرتے تھے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی تھی اور خاموش ہی رہا کرتی تھی، اپنی باتوں میں مگن، اپنے معاملات میں مصروف۔ کبھی خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی اپنے آپ سے باتیں کرتی، لیکن ہونٹوں سے کبھی آواز بلند نہ ہوئی کری۔ کئی بار دلاری بیگم نے شبن میاں سے کہا، اے میں نے کہا سنتے ہو؟ جی ہاں سنتا ہوں، بہرا نہیں ہوں۔ جی یہ بچی آخر ہے کون؟ کوئی ہے اس کا دنیا میں یا نہیں؟ ہم جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کچھ عجیب سی باتیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ کیا؟ کل رات میں سو کر اٹھی تو نہ جانے کس کام سے صحن میں آئی، یہ صحن کے بیچوں بیچ بیٹھ کر ہنس رہی تھی اور مجھے کسی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ نبض دکھائیں؟ شبن میاں نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں آپ؟ باتیں تو آپ ایسی کر رہی ہیں، بھلا یہ بیچاری کس سے باتیں کر سکتی ہے ہمارے سوا؟ نہیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ آپ خدا کے واسطے قسم نہ کھائیں بلکہ کھانا کھائیں۔ شبن میاں نے بات آئی گئی کر دی۔ پھر وہ خود بھی حیران تھے اور ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن مریضوں کے سلسلے میں گڑیا کی جو آواز نہیں سنائی دیتی تھی اس نے انہیں شدت کر رکھا تھا، اور ان کی شہرت کا راز بھی یہی تھا۔ پھر یہ ہوا کہ حیثیت بدلنے لگی، وہ چھوٹا سا مکان بڑے سے مکان میں تبدیل ہو گیا، دوا خانے کی بھی نئی بنیادی پڑی اور خوب بڑا ہو گیا، اور اس میں مسیح الملک شبن میاں کا نام جگمگانے لگا، لوگ دور دور سے آنے لگے۔
تھے اور حکیم شبن میاں کی شہرت نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب بنی کی بات ہے اور بگڑی تو سنبھالنے والا مشکل ہو جائے، تو ایک رات برا وقت آگا ایک بڑی گاڑی حکیم شبن میاں کے مطلب کے سامنے آدھی رات کے قریب جا کر رکی تھی اور اس سے کئی افراد نیچے اتر آئے تھے۔ دروازہ بجایا گیا۔ حکیم شبن میاں سوتے سے جاگے تھے، باہر آئے تو اوستان خطا ہو گئے۔ فرمائیں کیا بات ہے؟ آپ کو چلنا ہے ہمارے ساتھ حکیم صاحب؟ کہاں؟ کیا آپ ہمیں اغوا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، آپ کو ریاست چلنا ہے۔ کون سی ریاست؟ نواب نگر۔ مگر کیوں؟ آپ کو نواب معظم علی خان کا علاج کرنا ہے۔ نواب معظم علی؟ ہاں، لیکن دیکھیے ہم کہیں جاتے نہیں ہیں۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ نہیں، بختار بالکل خیریت سے ہیں۔ تو فوراً تیار ہو جائیے اور ہمارے ساتھ چلیے، مگر ہماری بات تو سنیے۔ جاتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ سختی کی جائے؟ آنے والے نے سخت اس لہجے میں کہا۔ مگر حضور قبلہ ہماری بات تو سنیے۔ شبن میاں کو اندازہ ہو گیا کہ اب مصیبت آ گئی ہے۔ بھلا وہ کیا جانے علاج کیا چیز ہے، وہ تو بس کام چل رہا تھا اس غیبی آواز سے جو انہیں حکیم بنانے کا باعث بنی تھی، لیکن آنے والوں کے تیور اس قدر خراب تھے کہ انہیں اندر جانا ہی پڑا۔ دلاری بیگم کو جگایا، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ ان کا انتظار ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی واپس آ جائیں۔ گڑیا کا خیال رکھا جائے، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ دلاری بیگم آنسو بہانے لگی تھی۔ شوہر پر برا وقت پڑا تھا، لیکن بہرحال مطمئن تھی کہ اب اللہ کا دیا اتنا موجود ہے کہ بیوگی کی زندگی بھی آسانی سے گزری جا سکے، اور پھر اولاد کی جگہ گڑیا بھی تو تھی جو اب بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن انداز وہی تھا، خاموش اور پراسرار، ذہن میں نہ جانے کیا کیا راز چھپائے ہوئے جو آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکے تھے۔ بالآخر حکیم صاحب نے الٹی سیدھی دوائیاں ساتھ لیں اور انہیں ایک بکس میں بند کر کے باہر نکل آئے۔ تب انہیں گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ریاست نواب پر کافی دور تھی، رات بھر کا سفر تھا، پھر دن کو بھی کئی گھنٹے کا سفر۔ 10 بجے حکیم شبن میاں بہرحال میں خوبصورت سی حویلی میں پہنچے تھے جو نواب معظم علی کی حویلی تھی۔ کیا شان و شوکت تھی اس کی، کیا انداز تھا، معلوم ہوتا تھا کسی راجا کا محل ہو۔ فرش اتنا چمک رہا تھا کہ شبن میاں کو اپنے قدم جمانا مشکل ہو رہے تھے، بار بار پھسلتے تھے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح اسے کمرے تک پہنچ گئے جس میں نواب صاحب بستر پر دراز تھے، خدام آس پاس بیٹھے تھے۔ نواب بیگم پردہ کر کے اندر چلی گئیں۔ نواب صاحب کی حالت واقعی کافی خراب تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے، چہرے پر پیلاہٹ تھی، سانس کی رفتار بھی بہت سست تھی۔ شبن میاں نے ان کی نبض دیکھی اور سمجھ کے آتا بس ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر رہ گئے۔ وہاں مطب میں بھی کبھی ایسی موقع پر گڑیا کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن یہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ گڑیا تو اب کوسوں دور تھی، کیا کرے کیا نہ کرے سوچ رہے تھے کہ نوابوں کا معاملہ ہے، ذرا بات بگڑی تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ وہ شخص جو سب سے زیادہ تند مزاج نظر آتا تھا نواب صاحب کا خادم خاص علی احمد تھا۔ وہ ذرا سنکی آدمی معلوم ہوتا تھا اور خاصی تلخ طبیعت رکھتا تھا۔ اس نے کہا، دیکھیے شبن میاں، نواب صاحب کو ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ آپ کی بڑی شہرت سنی ہے ہم نے، اور کچھ لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ اگر حکیم شبن میاں کو دکھایا جائے تو ان نواب صاحب کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ نواب صاحب کو تندرست کرنا ہے آپ کو، ورنہ دوسری صورت میں جو نقصان آپ کو پہنچے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے شفاعت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کریں گے، مگر ہمیں کچھ وقت درکار ہے۔ شبن میاں نے کہا، اور یہ وقت انہیں مل گیا۔ ایک عمدہ سے کمرے میں ان کا بندوبست کر دیا گیا تھا
دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ شبن میاں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ یہ الٹی سیدھی دوائیوں کا معاملہ نہیں تھا، ذرا بھی کوئی بات بگڑ لیتی تو لینے کے دینے پڑ جاتے اور شبن میاں کو زندگی بچانا مشکل ہو جائے گی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ رات ہوئی تو وضو کر کے چلی کشی کرنے بیٹھ گئے۔ چلا کشی کیا تھی، بس خدا اسے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زندگی اگر یہیں پر اختتام کو پہنچی ہے تو اللہ تیری مرضی۔ یہی تمام باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی ان کے کانوں میں ایک بار باریک سی آواز ابھری، پریشان کیوں ہیں؟ نواب صاحب کا علاج کریں۔ اس آواز کو سن کر شبن میاں حیرت سے اچھل پڑے تھے۔ کیا علاج کریں؟ انہوں نے کہا۔ پانی گرم کر لیجئے اور اسے نواب صاحب کو اتنا پلائیے کہ ان سے پیا نہ جائے، لیکن بہرحال یہ پانی انہیں پلانا ہے اور اس کے بعد انہیں چھت سے الٹا لٹکا دیا جائے۔ پانی گرم ہونا چاہیے اور اس کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔ الٹا لٹکا دیا جائے؟ شبن میاں چونک کر بولے۔ ہاں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بہتر ہی نکلے گا۔ آخر کیوں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ نواب صاحب کے معدے میں چھپکلی چلی گئی ہے اور یہ چھپکلی ان کے معدے سے چمٹی ہوئی ہے اور ان کی غذا ختم کر دی ہے، اور غذا کے ختم ہونے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اور یہ کمزوری ہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ نواب صاحب لاکھ انکار کریں مگر آپ انہیں خوب پانی پلائیں اور بعد میں چھت کے اتاریں اور پانی پلا کر پھر لٹکا دیا جائے۔ چھپکلی کو گرمی پہنچے گی تو وہ حلق سے ہی راستہ باہر آ جائے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نواب صاحب کی صحت یابی۔ صحت یابی سے پہلے ہماری صحت کی خرابی کے بارے میں خیال ہے؟ کیا مطلب؟ نواب صاحب کو الٹا لٹکانا کوئی آسان کام ہوگا؟ وہ دیوان جو ہے جس کا نام احمد علی ہے وہ ہمیں مار مار کر خود الٹا لٹکا دے گا۔ جو کچھ بھی ہو آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ اللہ مالک ہے، حکیم صاحب نے کہا۔ بات تو سمجھ میں آتی تھی لیکن طریقے کا ذرا خوفناک تھا اور اس کے لیے دیوان علی احمد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر انہوں نے دیوان علی احمد کو بتایا، دیوان صاحب، ہم نے رات کو اپنے اصول کے مطابق چلا کشی کی ہے اور ہم پر کشف ہوا ہے کہ نواب صاحب کا علاج تو ممکن ہے مگر جو علاج کرنا ہوگا ہمیں شاید وہ آپ لوگوں کو پسند نہ آئے۔ حکیم شبن میاں، نواب صاحب کو صحت یاب ہونا چاہیے، بس اسی میں آپ کی زندگی ہے۔ تو پھر سن لیجئے، نواب صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا سلوک ہوگا؟ جواب میں شبن میاں نے تفصیل بتائی تو علی احمد گرم ہو گیا۔ آپ کی کھوپڑی پر اتنی جوتے پڑیں گے کہ آپ کا بھیجا ناک صحیح راستے سے نکل آئے گا۔ تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ کام کر ڈالیے بجائے اس کے کہ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ بیگم نواب کو جب اس سلسلے میں تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے دیوان علی احمد کو ڈانٹا اور بولی، حکیم صاحب کو لائے ہیں تو پھر انہیں ان کا علاج کرنے دیجئے، آخر اس میں اتنی پریشانی کی بات کیا ہے؟ مگر نواب صاحب کو الٹا لٹکائیں گے وہ؟ اب ضرورت ہے تو اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، علی احمد نے کہا، اور حکیم شبن کی ہدایت کے مطابق تیاریاں ہونے لگیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ حکیم صاحب یہ سب کچھ کر تو رہے تھے لیکن جان کی بازی لگی تھی۔ اتنی بڑی ریاست کے نواب کو چھت سے الٹا لٹکانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو اس کے بعد حکیم صاحب جانتے تھے کہ خود ان کے ساتھ یہی سلوک کیا ہوگا۔ گڑیا کی بات جب بھی مانی تھی فائدہ تو ہوا تھا، اور فائدہ بھی ایسا حاصل ہوا تھا کہ وارے نیارے ہو گئے تھے، لیکن اتنا بڑا کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر نواب صاحب صحت یاب ہو گئے تو وہ جو مانگیں گے دیا جائے گا، جاگیر، دولت، خلعت، فخذ، ہر چیز ان کے لیے ہوگی۔ شبن میاں کو یہ ساری چیزیں دلکش تو محسوس ہوئی تھیں، لیکن بات وہی تھی کہ اب مرتا کیا نہ کرتا، جو کہتا وہ کرنا تھا۔ بیچارے نواب صاحب ویسے ہی نیم جان تھے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کوئی بھی لمحے دل کی دھڑکنیں بند کر سکتا تھا، لیکن وہی ہوا جو کرنا تھا اور وہی کیا جو کیا جانا تھا۔ نواب صاحب کو زبردستی گرم پانی پلایا گیا اور ان کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ بیگم صاحب تو دیکھ بھی نہ گیا، وہاں سے چلی گئیں۔ علی احمد نے خبر نکال لیا، غصے سے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، لیکن
شبن میاں آنکھیں بند کر کے عمل کر رہے تھے اور بس اللہ اللہ کر رہے تھے۔ زندگی موت سے ہم آغوش ہو رہی تھی۔ سارا دن یہی عمل کیا جاتا رہا اور یوں محسوس ہوا کہ اب نواب صاحب اب گھڑی جب گھڑی کے مہمان ہیں، اور وہ گئی الٹیاں ہو رہی تھیں اور پانی نکل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی کچھ ہوا، وہ تشت جس میں الٹیاں لی جا رہی تھی پانی سے بھر جایا تھا اور اس کی جگہ دوسرا تشت رکھ دیا جاتا اور پہلا تشت خالی کرنے کے لیے جایا تھا۔ پھر اس تشت میں کوئی چیز کلبلاتی ہوئی محسوس ہوئی اور شبن میاں خوشی سے اچھل پڑے۔ ایک لمحے میں دیکھ لیا گیا تھا کہ وہ چھپکلی ہے اور پیلے پیلے پانی کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ چھپکلی کو دیکھ کر علی احمد بھی چکر کھا کر رہ گیا۔ شبن میاں نے یہ بات بتا دی کہ نواب صاحب کے معدے میں چھپکلی موجود ہے، اور جب وہ سامنے آئی تو علی احمد بھی حیران رہ گیا۔ شبن میاں نے کہا، لیجئے، بس اب نواب صاحب کو آرام سے لٹا دیجیے گا اور دودھ پلائیے گا۔ اور پھر تو دھوم مچ گئی کہ مسیح الملک نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ نواب صاحب کی حالت دوسرے ہی دن بہتر ہو گئی تھی۔ تیسرے دن وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، چوتھے دن چلنے پھرنے لگے اور ایک ہفتے کے اندر ان کے چہرے پر خون کی سرخی واپس آ گئی اور اس دوران ان گویا حکیم شبن کو قید میں رکھا گیا۔ ویسے عزت و احترام خوب تھا، سب لوگ تو توقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بڑے بڑے حکمہ ملنے آئے تھے اور شبن میاں کی تعریفوں میں زمین آسمان کی کلابیں ملائی جا رہی تھیں۔ شبن میاں خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، لیکن بہت سے احساسات دامن گھیرے تھے۔ انہیں نہ تو جاگیر کی ضرورت تھی، نہ خلط فاخذ کے مالک۔ دو جہاں نے جان ہی بچا لی تھی، کون سا حکم تھا؟ امید ہی نہیں تھی کہ کوسوں دور سے یہ آواز سنائی دی، لیکن صدقے جائیں، قدرت کے جیسے دینے پر آتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں۔ حکیم صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن دکان حکمت ان کے حوالے کیے گئے تھے۔ اور یہ دکان حکمت کیا تھی؟ بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے شیشیاں بھر کر رکھ دی گئی تھی اور وقت گزر رہا تھا، لیکن مل گئی یہ دولت بے بہا جس نے تقدیر ہی بدل دی۔ اولاد کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی اور وارے کے نوارے الگ ہو گئے تھے، لیکن دیوان علی احمد خاصا سنکی آدمی معلوم ہوتا تھا۔ حقیقت میں آیا تو اسے جانے کی نہیں دی۔ حقیقت کے کچھ اور بھی تو ذرائع ہوتے ہیں، کچھ لے دے کے چھٹی کر دے۔ کسی دوسرے کے سہارے پر کب تک جیا جا سکتا ہے؟ کون جانے ویرانے میں ملنے والی یہ قیمتی دولت کب تک حکیم شبن کے ہاتھ میں رہے، کس دن مسکین کی جانب واپس لوٹ جائے؟ پھر کہاں سے لوگوں کا علاج کریں گے؟ اور ان کے کانوں میں دوائیں پھونکنے کا بستی کے لوگ تو خیر سیدھے سادے غریب اور شریف لوگ تھے۔ قبلہ ابا میاں یعنی سسر صاحب خود بھی الٹی سیدھی دوائیاں دے کر بے وقوف بناتے رہتے اور زندگی گزارتے رہتے تھے۔ حکیم شبن میاں کا کاروبار بھی ایسا ہی چل رہا تھا، کچھ نہ کچھ دال دلیا مل رہا تھا، لیکن اس کے بعد صورتحال بدل گئی۔ اور پھر کب ان کی کیفیت تھی کہ علی احمد جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ حکیم شبن میاں نواب پور میں منتقل ہو جائیں، جاگیر ملے گی، دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، بس یہاں سے جانے کا نام نہ لیا جائے۔ اور شبن میاں بری طرح پریشان تھے۔ جو صورتحال یہاں دیکھی تھی اسے دیکھ کر دل دہلتا تھا۔ چاروں طرف مسلح پہرے دار گھومتے تھے۔ علی احمد کی تو خوب ہی چلتی تھی اور کہہ دیتا وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اپنی بستی میں تو اپنی ہی تھی، وہاں کے سیدھے سادے لوگ زیادہ تیز چلاک بھی نہیں تھے۔ اگر گڑیا کبھی چلی گئی تو بستی والے تو پھر بھی بہل جائیں، بلکہ برسوں حکیم شبن میاں سے علاج کرائیں گے، اور اس کے بعد جب رفتہ رفتہ انہیں علم ہو گیا کہ شبن میاں کے ہاتھ میں شفا نہیں رہی تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ کسی دوسرے حکیم سے علاج کرا لیں گے۔ لیکن نواب معظم علی کے ہاں رہ کر ان لوگوں کو مستقل بے وقوف بناتا رہتا حکیم شبن میاں کے بس کی بات نہیں تھی۔ جہاں تک گڑیا کا مسئلہ تھا وہ بے شک وفادار تھی، اس نے آج تک کسی موقع پر حکیم شبن میاں کو مایوس نہیں کیا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے اور کوئی ایسی پراسرار اور مافلوق الفطرت سی ہستی ہے جو نہ جانے کہاں سے بھٹک کر ان کے پاس چلی آئی ہے۔ چنانچہ وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ پھر ایک دن نواب معظم علی نے انہیں طلب کر لیا اور کہا، حکیم صاحب، قبلہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضور، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ میں نہ ہونے دوں گا۔ آپ نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے، اس کا تو کچھ صلہ مجھے دینا ہوگا، اور پھر کیا کیا
کہا جا سکتا ہے کہ اب مجھے آپ کی ضرورت پیش آ جائے۔ حضور، نہ گھوڑا دور ہے نہ میدان خادم کی ضرورت، جس وقت بھی ہو طلب کیا جا سکتا ہے۔ بھلا حکیم شبن کی یہ مجال کہ معظم علی کی طبیعت ناساز ہو اور وہ نہ پہنچے وہاں، ہمیں تو ہماری بستی میں ہی رہنے دیا جائے، ہم وہیں خوش ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان بے نیازی ہے! اتنے بڑے حکیم اور اتنی چھوٹی سی دکان! نہیں حکیم صاحب، نہیں، آپ کی انکساری اور قیانت پسندی اپنی جگہ، لیکن نہ دیا جائے۔ ہماری جان بھی کچھ معمولی تو نہ تھی، اور اس کا کچھ فیصلہ نہ دیا جائے۔ آپ نے تو وہ کیا ہے حکیم صاحب جس کا دوسرے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو قدرت ہی کا اشارہ تھا کہ آپ کا کام کانوں تک پہنچا، اور اتفاق کی بات یہ کہ کسی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا۔ اتنے بڑے بڑے حکیم نہ جانے کہاں کہاں سے آئے، سب نے نبض دیکھی اور دوائیں گھونٹے اور ناکام رہے۔ ان کے سامنے اس چھوٹی سی بستی کی حکیم شبن میاں کی بھلا کیا حیثیت تھی، لیکن ہم نے آپ کو نظر انداز نہیں کیا، ہم تو اسے اللہ کا حکم ہی کہہ سکتے ہیں۔ رہی بات آپ کی انکساری کی، تو سچ بات یہ ہے کہ جتنے بڑے آج تک دنیا میں گزرے ہیں وہ سب کائنات پسند ہی نظر آئے۔ حکیم صاحب، ایسی ناقدری تو ہم سے نہیں ہو سکے گی۔ جو آپ کا فرض تھا آپ نے پورا کیا، اور جو ہمارا فرض ہے ہم پورا کریں گے۔ آپ آرام کیجئے۔ لیکن حضور قبلہ، نہیں حکیم صاحب، ہم کچھ نہیں سنیں گے۔ حکیم شبن میاں کی زبان بند ہو گئی۔ دل کا حال تو خدا ہی جانتا تھا، عجیب و عجیب خیالات دل میں آ رہے تھے۔ تب انہوں نے سوچا کہ تقدیر اگر یہی فیصلہ پر تلی ہے تو بھلا تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ خاموش رہے۔ ویسے بھی ابھی معظم علی صاحب کا علاج جاری تھا، ان کا مرض تو دور ہو چکا تھا۔ اعلیٰ قسم کی غذائیں اور خوراک ان کے معدے میں پہنچی تو حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ پہلے بھی کیا خوب صحت کے مالک تھے، لیکن اب تو ایسے ہٹے کٹے ہو گئے تھے کہ دیکھنے والے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی شان ہے۔ قوت مدافعت کا بھی معاملہ تھا۔ چنانچہ تیزی سے خون کی سرخی بحال ہونے لگی اور ریاست میں نواب کا جشن منانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس دوران ایک بار پھر نواب صاحب نے حکیم صاحب کو طلب فرمایا تو حکیم شبن میاں ہانپتے ہانپتے نواب صاحب کے سامنے پہنچے۔ آئیے حکیم صاحب، بڑی ضرورت محسوس کر رہے تھے ہم آپ کی، آئیے تشریف رکھیے، انہوں نے عزت و احترام سے کہا، اور شبن میاں ممنونیت سے بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی تو دل میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ صرف ایک بار اگر موقع ملے تو ذرا ابا کو یہاں بلا دیا جائے، اماں کو بھی یہاں بلا لیا جائے، اور انہیں دکھا دیا جائے کہ دیکھو، زندگی بھر نکھٹو اور نکارا کہتے رہے، اب یہ تمہارے نکھٹو اور نکارا بیٹے نے کیا کر دکھایا ہے۔ لیکن اس میں کچھ خطرات بھی تھے۔ فرزند خان ویسے ہی اکھڑا آدمی تھا، نہ جانے کیا کیا اول فول بنا کر شروع کر دیتے۔ سوچنے سمجھنے کی ضرورت تھی، یہ کام ابھی تو نہیں کیا جا سکتا، ذرا وقت گزر جائے تو کچھ ذہن میں آئے اور کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال اپنے آپ کو اس خیال سے نکالا اور نواب صاحب کی طرف دیکھ کر بولے، حضور قبلہ، نواب میں معظم علی صاحب خادم کو کس لیے طلب فرمایا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے حکیم صاحب کی زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن مسیحا بھی قدرت کی طرف سے ہی وعدت ہوتا ہے۔ آپ صحیح معنوں میں میرے مسیحا ہیں۔ اگر صحیح مرض کی تخشیش نہ ہوتی تو شاید ہم زندگی نہ پاتے۔ شبن میاں نے اس کے ساتھ ہی سر جھکایا اور ممنونیت سے بولے، نواب صاحب، ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفا کا ذریعہ ہمیں بنایا، اس کا بڑا کرم ہے، اس میں کیا شک ہے؟ نواب صاحب نے تائید کی، پھر بولے، آپ یہ فرمائیں کہ آپ کو یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ نہیں نواب صاحب، بھلا آپ جیسی شخصیت ہماری پشت پناہ ہو اور ہمیں کوئی تکلیف ہو؟ دیوان احمد علی نے کہا۔ نواب صاحب، کچھ عرض کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ ہاں کہیے دیوان جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور، جشن صحت کی پہلی رونمائی میں حکیم صاحب کے لیے کچھ تحفظ مہیا کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کے عام دیوار کے دن کی یہ تحفظ حکیم صاحب کی نظر کر دوں۔ واہ دیوان علی احمد، آپ سے ہمیں اس بات کی توقع تھی۔ بہت مسرت کی بات ہے حکیم صاحب، بے شک اسی قابل ہیں، لیکن ہم کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں، نواب صاحب نے کہا، اور شبن میاں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دیوان علی احمد نواب صاحب سے کہا، جی حضور فرمائیے، اور دیوان علی احمد کچھ سوچنے لگا۔ اس کے چہرے پر غور و خوض پر چھائیاں دیکھ کر حکیم میاں
کو پھر خطرہ ہوا کہ دیوان علی احمد کو کہیں ان کی اصلیت نامعلوم ہو گئی ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے خوفزدہ رہتا ہے، اور شبن میاں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں، چنانچہ خوفزدہ نگاہوں سے دیوان علی احمد کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پارٹ 7 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب 16واں سال کا بقیہ حصہ پارٹ 8 میں سماعت فرمائیں۔